قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ARYQ ٹی وی کے جمیع ناظرین و سامعین، ربیع الاول شریف کی بابرکت ساعات جاری ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، سیکھنے کے لیے اس میں بہت سارے پیغامات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات برکات سب سے کامل ترین نمونہ ہے۔ آج ہم نے سیکھنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان کے ازدواجی معاملات اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے تھے۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی اس پہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے خیرکم لأہلہ جس کا حسن سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے۔ وأنا خیرکم لأہلہ، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشفق و مہربان ہوں۔ اب عملاً جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی ہمارے سامنے روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دیگر جتنے بھی گھریلو رشتے ہیں ان سب کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ دیکھیں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہیں تو سرکار نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے، تو حضور مسکرائے اور فرمایا یہ پروں والا گھوڑا کہاں سے آ گیا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور جناب سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے بھی تو پر تھے نا۔ تو سرکار یہ بات سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جمیع ازواج مطہرات میں انصاف قائم کرتے، عصر کے بعد روزانہ ہر ایک کے گھر جاتے، ان کے احوال پوچھتے۔ جب ابتدائی حالات تھے تو اس وقت معاشی طور پہ سختیاں تھیں، لیکن بعد میں آپ اپنی جمیع ازواج مطہرات کو ایک ایک سال کا جمیع کھانے پینے کے جتنے بھی معاملات تھے وہ ان کے حوالے کر دیتے تھے، اور ہر طرح سے ان کا لحاظ اور ان کا خیال اور ان کے ساتھ تعاون وہ کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں کھجوریں پیش کی گئیں، تو عدل و انصاف کا وہ اعلیٰ ترین معیار وہ آپ نے قائم کر کے دکھایا۔ سرکار نے ایک مٹھی میں کھجوریں لیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کو فرمائیں یہ ایک طرف رکھو، پھر دوسری کھجوریں لیں ایک مٹھی میں وہ ایک طرف، تو اس طرح جتنی ازواج مطہرات تھیں ان کے لیے ایک ایک مٹھی کھجور الگ الگ رکھی، اور پھر فرمایا ان کو گنو۔ تو جب گنتی کی گئی تو ہر مٹھی میں 21 کھجوریں آئیں، تو سرکار نے فرمایا سب کو برابر تقسیم کیا جائے، تو جمیع ازواج مطہرات ان کو 21 کھجوریں، یعنی اس طرح حضور چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی دلوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں بہت زیادہ تلخیاں ہیں، گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جذبات میں لوگ آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ بوقت تہجد جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو میں آرام کر رہی ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو جگائے بغیر، مجھے تکلیف دیے بغیر کسی قسم کا آپ آہستہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے تاکہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور میں اس سے کس قدر زیادہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سرکار اپنی ازواج مطہرات کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور ان کے معاملات میں حضور یعنی نیند کا بھی خیال ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نہ صرف
ان کے ان معاملات کا بلکہ ان سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہوتے تھے حضور کی ازدواجی زندگی میں ان کا بھی حق تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی لخت جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے گھر میں بھیجا تو ازدواجی زندگی کے معاملات سکھانے کے لیے فرمایا، میری بیٹی میں نے بہترین شوہر کا انتخاب تمہارے لیے کیا ہے، اور کوشش کرنا علی کو تمہاری وجہ سے کبھی تکلیف نہ آئے۔ یہ بچوں کی تربیت ہے۔ آج ہمارے ہاں اس قدر فرسٹریشن ہے، بچوں میں اتنے جذبات ہیں، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ جب ہم سے مسائل پوچھتے ہیں تو میں ایک تلخ بات بتاتا ہوں آپ ناظرین کو کہ مجھ سے یا ہمارے جتنے دیگر ہمارے علماء کا طبقہ ان سے سب سے زیادہ جس بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہے، کہ جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کر دیا۔ بھئی ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنی نسلوں کی تربیت کریں، اور تربیت تب ہوگی جب ہم ازواج مطہرات کے اور بنات رسول کے اور ان صحابیات عظیمہ ان کے واقعات اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کو سکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو ان رشتوں کے جو ماں باپ ہوتے تھے ان کا بھی احترام کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی جو ساس محترمہ تھی، یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ محترمہ، جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنی چادر، اپنی قمیض ان کو کفن میں دی، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ ان کی قبر کی کھدائی کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور پھر حضور ان کی قبر میں خود لیٹ گئے اور پھر دعا بھی کی۔ اب دیکھیں یہ کس قدر ایک خوبصورت طریقہ ہے ایک تعلقات کا، اور ان میں اس وقت حوصلہ افزائی کا۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی ہیں، تو جب جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی والدہ محترمہ ام رومان ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور یہ تمام امور سر انجام دیتے ہیں۔ اس طرح حضور خیال کیا کرتے تھے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے تربیت کا ازدواجی معاملات میں۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کو نہ صرف ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو خوش بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں بچے، حبشی بچے، وہ نیزہ بازی میں کھیل رہے تھے تو میرا دل کیا تو سرکار نے اپنا کندھا وہ میرے لیے حاضر کر دیا، اور میں جب تک میں دیکھتی رہی، جب تک میں تھکی نہیں، سرکار نے اپنا کندھا پیچھے نہیں کیا۔ اب اس حد تک جب سفر میں نکلتے تھے حضور تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے نکلتے، تشریف لے جاتے اور قرآن اندازی کرواتے، جس کا نام آ جاتا تو وہ حضور کی زوجہ حضور کے ساتھ جاتی، اور پھر سب کی کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ ان کا وقت بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے، اور وہ بھی اس بات پہ بہت خوش ہوتی تھیں۔ ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے میاں بیوی کے درمیان یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتماد اور ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے اظہار محبت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پہ بہت خوش ہوئے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت سناؤں، تو حضور نے فرمایا عائشہ سناؤ، تو عرض کی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لنا شمسن ایک ہمارا سورج ہے، وللآفاق شمسن اور ایک آسمانوں کا سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء اور جو ہمارے گھر کا سورج ہے وہ آسمانوں کے سورج سے اعلیٰ ہے۔ پوچھا کیسے اعلیٰ ہے؟ عرض کی حضور وہ جو آسمانوں کا سورج ہے وہ صبح طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو ہمارے گھر کا سورج ہے سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ کا سورج، جب وہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو آمینہ کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، یہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو سرکار بہت خوش ہوئے۔ ایک اور مرتبہ ایک اور مقام پہ جب انہوں نے حضور کی مدح سرائی کی تو سرکار نے فرمایا تمہیں مجھے دیکھ کر تم نے یہ جو شعر پڑھے ہیں اتنی تمہیں خوشی نہیں ہوئی جتنا مجھے تمہارا یہ کلام سن کر خوشی ہوئی ہے۔ تو اس طرح ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا، یہ ازدواجی زندگی کے بنیادی معاملات ہیں۔ دیکھیں آپ مشاورت کرتے ہیں اپنی بیویوں سے،
جس وقت صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ پہ ایک غم کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، ایک پریشانی کی کیفیت ہے کہ بغیر عمرہ کیے یہاں سے واپس جانا اور اپنی قربانیاں یہیں پہ باہر سین حرم سے ذبح کرنا، تو جس وقت دیکھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لے جائیں اور اس قربانی کو، اپنی قربانی کو آپ خود ذبح فرمائیں، اپنے بال اتروائیں، آپ کے صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر ویسے ہی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو سرکار نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کیا اور پھر ایسے ہی کیا اور اسی سے حل نکلا اور ساری کی ساری خیر۔ آج کل ہمارے ہاں ایک اس قسم کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بیوی سے مشورہ نہ کرو، اگر کرو تو جیسے وہ کہتی ہے اس کے الٹ کرو۔ نہ بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی تو سیرت یہ ہے اچھے امور میں ان کے ساتھ مشاورت کی جائے اور مشورے میں خیر ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے بچوں کی تربیت میں کس قدر زیادہ ازواجی معاملات کو بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کے مابین کچھ شکر رنجی ہو گئی، گھروں میں ہو جاتی ہے، اور ان بڑے گھروں میں اس شکر رنجی کی اصل بات ہماری تربیت تھی تاکہ ہم لوگ سمجھیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ وہاں سے مدینہ طیبہ سے مسجد نبوی کی شریف کی طرف گئے، گھر سے نکلے اور ایک کونے میں جا کے لیٹ گئے۔ حضور جب تشریف لائے گھر میں تو حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ عرض کی حضور کوئی بات تلخ ہو گئی ہے، تو وہ باہر چلے گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں جا کر خود مولا علی شیر خدا خود مولا علی پاک کو تلاش کیا، وہ آرام کر رہے تھے تو حضور نے ان کے دامن سے مٹی جھاڑی اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ تو سرکار ان کو لے کے بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور ان دونوں میں صلح کروائی۔ ایک سسر ہونے کی حیثیت سے ازدواجی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے روشن ترین کردار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پیش کیا۔ آج ہمارے ہاں بہت جذبات آ جاتے ہیں اور لوگ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور حضور اگر حکم بھی کرتے مولا علی شیر خدا کو تو وہ آپ کے حکم کی بالکل اتباع کرتے، مگر سرکار نے دل میں کوئی بات نہ رکھی، ان کو خود منا کے لے کے آئے اور گھر میں بٹھا کر بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے یہ محبتیں پیدا کی تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ میں جوڑنے والا ہوں، تم نے بھی جوڑنے والا بننا ہے، توڑنے والا نہیں بننا۔ معزز احباب، اس واقعے سے اور ان تمام اسلوب سے ہمیں آج کی اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کی شدید ضرورت ہے، اور یہ تب ہوگی جب ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق سیکھیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ہماری ان معروضات کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔